بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنمیوں کی میزبانی۔ جہنم کے بارے میں بہت سنا اور پڑھا ہوگا۔ آج کے کالم میں قرآن پاک کی آیات مقدسہ کی روشنی میں جہنمیوں کے کھانے پینے، لباس وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے سمیت ہر مسلمان کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن بڑھائے اور نہ بھوک مٹائے۔ ان آیات میں زری سے مراد ایک ایسی بیل ہے جس میں کانٹے دار پھل لگتے ہیں۔ یہ بدترین کھانا ہے اور نہایت ہی برا جو حلق میں اٹک جائے، نہ بدن بڑھائے اور نہ بھوک مٹائے، یعنی نہ نفع دے اور نہ نقصان دور کرے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43-44 میں اللہ پاک جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہیں اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے کھولنے کی۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپک جائے تو تمام زمین والوں کی معاش خراب کر دے۔ یہ اپنی حرارت، بدمزگی اور نقصان کے باعث پیٹ میں جوش مارتا رہے گا۔ سورہ نبا آیت نمبر 24-25 میں اللہ پاک جہنمیوں کے پانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: نہ کبھی یہ خنکی کا ذائقہ پائے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ حمیم کہتے ہیں سخت گرد کھولتے ہوئے پانی کو۔ سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو دراصل آگ ہی ہے، لیکن یہ مشکل پانی ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ غساق کے حوالے سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ کا سارا گوشت پوست جوڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ: جہنمیوں کو سوائے پیٹ کے اور کوئی اعزا نہ ہوگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جہنمیوں کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرہ بھون دے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ لباس زینت و تفاخر کا لباس نہیں ہوگا بلکہ عبرت اور عذاب کا لباس ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 49-50 میں فرمان ربانی ہے، ترجمہ: اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ کفار کے لیے آگ کے کپڑے الگ الگ مقرر کر دیے جائیں گے،
یہ تانبے کی صورت میں ہوں گے جو بہت ہی حرارت پہنچاتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 41 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: ان کے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا اور اوپر آگ کی چادر۔ جہنمیوں کی کیفیت کا تذکرہ جو قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان بالخصوص مسلمان جہنم کی اس خوفناک میزبانی سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال اور دوست رشتہ داروں کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ انسانوں کو جہنم سے بچنے کا درس انبیاء دیتے رہے۔ صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، صوفیاء اور علماء کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستوں پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ جہنم کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے احوال کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ کاش کہ آج ہم مسلمانوں بھی جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن جائے۔ کون سا انسان ہے کہ جس کے سر پر موت منڈلا نہ رہی ہو، جب ہر انسان بالخصوص مسلمان کو مرنے کا عین الیقین ہے اور اس کا ایمان قبر، حشر، جنت اور جہنم پر بھی ہے، تو پھر مسلمان کب سوچنا شروع کریں گے کہ انہیں جہنم سے بچ کر جنت کا راہی بھی بننا ہے۔ اللہ ہم سب کی حالتوں پر